حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے حضور کی سیرت پر 200-250 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی۔ بچپن میں میری نظر سے بھی گزری، بڑے ذوق سے اس کو پڑھا تھا۔ سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تو نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا کام کیا، تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ جس انداز سے تو نے محبت کے موتی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تو نے اگائے ہیں، تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا؟ تو لالو کا جواب سنیے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اتنا زناٹے دار تماچا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے، اگر نہ محسوس کرے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہو تو موجیں موجاں، لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا، کہا جب میں حضور کی سیرت لکھنے بیٹھا، بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑھا، اور اس کے نتیجے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے۔ حضور کی سیرت کے روشن گوشے اور حضور کی زندگی کے درخشاں باب جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں، حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جب امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، ان نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا، لیکن ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا آج ہم دنیا کی اس طاقت کے ساتھ ٹکر دینے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار کو جھانک کر کے بھی دیکھا؟ جس بستی، جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں، وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی ہے۔ مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے، جس قوم کا یہ کردار ہے، کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے، جہان میں نشو و نما پا سکتی ہے؟ ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی، وہ دیانت نہیں رہی، وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا، وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے۔ قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے، ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا۔ ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور جو ہی کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی پہ چھوتا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی، ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، اپنے عمل پہ غور کرنا ہے۔ علماء نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے، جو صوفیاء اعظام ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے، اور جو عوام ہیں انہوں نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناطہ دوبارہ جوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ جب صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی۔ ہم تو 313 ہو کے نہیں دبے تھے، اب تو دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہے اہل ایمان۔ تو آئیے ہم قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کریں، اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟
کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلاں باغ میں۔ باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا۔ میں ابھی 2 ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان، تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیے، اس کا دل نرم ہوا۔ تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے، تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر، گفتگو سننے لگا۔ تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی سیرت کا عنوان تھا، تو میں نے یہ واقعہ سنایا۔ میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی سیرت میں اتنی چمک ہے، اتنی روشنی ہے، اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کریں نا تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرو، اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔